الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے، اس کے وجوب کی کیا کیا شرائط ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کی بعض شرائط وہی ہیں جو زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرائط ہیں، کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو، آزاد ہو، اور ایک شرط اور ہے مقیم ہو، کہ مسافر پر قربانی لازم نہیں ہے۔ پھر صاحب نصاب ہونے سے کیا مراد ہے، اس کی پوری تفصیل ہم نے جو زکوٰۃ کے وجوب کی شرائط سے متعلق ویڈیو بنائی تھی، تو اس میں موجود ہے۔ اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نصاب کیا ہوتا ہے، سونے کے نصاب سے کیا مراد ہے، چاندی کے نصاب سے کیا مراد ہے، اور کب وزن کا اعتبار ہے اور کب قیمت کا، اس کی ساری تفصیل آپ کو وہاں مل سکتی ہے۔ تو یہاں خلاصتاً ہم یہ بیان کر دیتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنا مال اس کے پاس موجود ہو کہ جو مثلاً اگر سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا، چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی، یا اس کی قیمت کے برابر اگر رقم یا مال تجارت موجود ہے اور یہ مال اس کی حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ البتہ قربانی کے نصاب اور زکوٰۃ کے نصاب میں جو فرق ہے وہ 2 اعتبار سے ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ قربانی کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، بلکہ جو ایام قربانی ہیں 10 ذو الحجہ کی طلوع صبح صادق کے بعد سے لے کر 12 ذو الحجہ کی مغرب سے پہلے عصر کے اختتامی وقت تک، اگر اس دوران کوئی شخص مالک نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ اس کے لیے پورا سال گزرنا شرط نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے۔ اور دوسرا جو فرق ہے ان میں وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف اور صرف مال نامی پر لازم ہوتی ہے، کہ سونا چاندی ہو، سامان تجارت ہو، یا چرائی کے جانور، پرائز بونڈ، دیگر جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی شخص کے پاس مثلاً 2 مکان ہیں، ایک میں وہ رہائش پذیر ہے، دوسرا کرائے پر چڑھا ہوا ہے، تو اب دوسرے مکان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ لیکن قربانی کے باب میں معاملہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ قربانی میں ضرورت سے زائد اگر مال موجود ہے اور وہ مال غیر نامی ہے تو اس کو بھی نصاب میں شامل کر کے پھر دیکھا جائے گا کہ وہ چاندی کی 52.5 تولہ قیمت کے برابر پہنچ رہا ہو تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ مثلاً یہی مثال ہم لیتے ہیں کہ مکان والی، اگر کسی شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں وہ رہائش پذیر ہے اور دوسرا مکان اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، تو اب وہ دوسرے مکان کی قیمت کو بھی شامل کیا جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دوسرے مال کے ساتھ مل کر بنتی ہے، اگر ہے دوسرا مال بنتی ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی اور اس پہ قربانی لازم ہوگی۔ اس کی دوسری مثال یوں بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر ضرورت سے زائد 1 یا 2 موبائل موجود ہیں، ایک اس کی ضرورت کا ہے اور 1 یا 2 ضرورت سے زائد ہیں، تو زکوٰۃ تو کسی پر بھی لازم نہیں ہوگی، لیکن قربانی میں باقی جو 2 موبائل ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں ان کو بھی نصاب میں ایڈ کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس 1 سے زائد گاڑیاں موجود ہیں، ایک ضرورت میں اور ایک ویسے کھڑی رہتی ہے، تو اب ایک تو ضرورت میں شامل ہوگی جبکہ دوسری کو نصاب میں شامل کیا جائے گا۔ جبکہ زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہوتا، کہ زکوٰۃ میں یہ ساری کی ساری جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو ضروریاتی زندگی میں شامل کر کے ان پر زکوٰۃ کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ تو یہ فرق ہے زکوٰۃ کے نصاب اور قربانی کے نصاب میں۔ واللہ ورسولہ اعلم۔